جو پاکستان کے اندر بھارتی دہشت گردی ہے، اس کے اوپر باقی ایس سی او کے جو ممبر ممالک تھے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ جی بالکل، کیونکہ ہم نے کوئی زبانی کلامی بات نہیں کی، ایویڈنس دی ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ کو جو ICJ جو ہے اس کے اندر یہ کیس ہے، یہ جو کلبھوشن والا، وہ ہم نے پورا اس کی بیک گراؤنڈ بیان کی جو ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، بہت سے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک شکست خوردہ مودی ایسے ہی ہے جیسے زخمی سانپ ہوتا ہے، تو وہ مڑے گا ضرور اور دوبارہ آپ کی طرف اٹیک کرے گا، اس کے لیے پاکستان کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اندر سے بھی جو ہے نا وہ اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ اپنی پولیٹیکل مائلیج جو ہے نا اس کو ریکور کرنے کے لیے، خواجہ صاحب وہ جتنا ولنریبل ہوگا اتنا زیادہ امکان ہے کہ میں اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں جو ماحول جو ہندوستان کا ویسے ماحول ہے، وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو کالم نویس ہیں، سینئر جو دانشور ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے ریئلٹی پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے یہ بندہ جو ہے۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے، یہ تو بہتر تو ہماری گورنمنٹ لیول کے اوپر، دا ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوگا، جب بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ان کو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا انڈیا کو، جو مودی نے اڈاپٹ کیا، جو پاسچرنگ کی اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے ان کو۔ ہمیں جس طرح بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، ٹینشنز نہ ہو، ہماری طرف سے یہ انٹرنیشنل فورمز بھی یہ بات ہو رہی ہے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے ایک اس کا حل ہونا چاہیے، پانی کا ایشو جو ہے، اور پانی کا دیکھیں انہوں نے ڈسپائٹ دا ڈیسیژن کمنگ فرام انٹرنیشنل کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن ٹریبونل جو ہے، اس نے جو ڈیسیژن دیا ہے وہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم کریں گے۔ تو آپ کیا کریں گے اب اس کے اوپر؟ تو ہمارے پاس راستہ ایک ہی ہے نا، آپ کو تو وہ پانی چاہیے، آپ یہ تو نہیں کریں گے ہمارے لیے تو ہم نے تو پرائم منسٹر نے اور ایک ہماری کولیکٹیو ڈیسیژن یہی ہے کہ اگر وہ پانی روکیں گے تو اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز این ایکٹ آف وار اگینسٹ پاکستان جو ہے، آبی جارحیت جو ہے، جو اس کے لیے تو خواجہ صاحب لڑنا ہے تو لڑنا پڑے گا، بالکل لڑنا پڑے گا۔ ایک وہ پاکستان کے وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، مجھے نام نہیں ان کا ذہن میں آ رہا، تو انہوں نے بالکل صحیح بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ پیاسا مرنے سے بہتر ہے کہ لڑکے مر جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ معاہدہ جب ہوا تھا نا 60s میں، 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جتنی دیر ایوب خان حکمران رہا ہے اس کو یہ تانا لگتا ہے کہ تم نے ہمارے دریا بیچ دیے۔ تو تینوں ایسٹر ریمر دینا تو غلطی تھی سر، بالکل غلطی تھی، اور وہ سٹگما جو ہے نا ایوب خان وہ لے کے جو ہے نا اقتدار سے علیحدہ ہوا، وہ سٹگما جو ہے آج بھی جو ہے نا، یعنی بیاس کا تو بیچ میں نہیں تھا، لیکن رافی اور ستلج تو تھے، بیاس سے وہ فیڈ کرتا ہے، وہ ستلج میں آ جاتا ہے، تو اٹ واز آئی تھنک اے سیل آؤٹ۔ اور آپ میں ایک ذرا تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ، کہ جب بھی ہمارے یہاں پہ ٹیک اوور ہوا ہے، میں 3 مثالیں آپ کو دوں گا، جب بھی یہاں پہ ٹیک اوور ہوا ہے اور ایک حکومت ایسی آئی ہے جو جس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے، یا پبلک کی ووٹ کی بیکنگ نہیں ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، وہ آپ ڈبیٹ ہے، علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ وہ ووٹ کی بیکنگ کس قسم کی ہے یہ، لیکن جہاں ٹیک اوور ہوا ہے 58، اس کے بعد 79 اور اس کے بعد 99، ان سب نے کوئی نہ کوئی ایسا سودا کیا ہے جس میں پاکستان نے جو ہے نا نقصان اٹھایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، تینوں کے میں گنوا دیتا ہوں۔ پہلا یہ انہوں نے پانی بیچا، ایوب خان ہے، انہوں نے پورا کلچر بیچ دیا پاکستان کا جنرل ضیاء الحق نے۔ وہ جو ڈسٹارشنز جو ہیں آپ کی 80 کی دہائی میں جو ڈسٹارشنز آئی ہیں، وہ آج تک وہ ڈسٹارشن کریکٹ نہیں ہو سکیں۔ سر صرف وہ نہیں، سیاچین نہیں میں نہیں، وہ سیاچین وغیرہ تو ایک جغرافیکل، میں جو ہمارا ایتھوس جو ہے، ہمارا کلچر جو ہے، ہماری سوچ میں جو چیز آئی ہے، یہ دہشت گردی اس زمانے میں ریڈیکلائز کر دیا، ریڈیکلائز کر کے امریکہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمارے یہاں ریڈیکلائزیشن۔ اس کے بعد جنرل صاحب آئے، جنرل مشرف صاحب آئے، جنرل مشرف صاحب سے وہ
کیا ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی، انہوں نے 4 ڈیمانڈیں ان کی مان لی. فردر ریڈیکلائزیشن، فردر انفلکس آف افغانز انٹو پاکستان، اور ہماری انٹینگلمنٹ ایسی وہاں پہ ہو گئی کہ آج بھی ہم جو ہے نا وہ گرہ جو ہے نا وہ جو ناٹس جو ہے نا ایک ایک کر کے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں، پرسوں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، روزانہ اٹھا رہے ہیں. یہ روزانہ یہ خون کس کے حساب میں جائے گا؟ یہ کس کے حساب میں جائے گا کہ یہ کوئی سوچے تو صحیح. کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی چاہیے جنرل ضیاء اور جنرل شرد دور میں جو پالیسیز اپنائی گئی؟ میں یہ تاریخ جو ہے کریکٹ، اگر ہم نے کورس کریکشن کرنی ہے تو ہمیں یہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا حادثات اس ملک میں 78 سال میں ہوئے ہیں جس کو اس وقت کریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ان کی کریکشن جو ہے، لیکن کم از کم ایک سمت کا جو ہے تعین تو ہو رہا ہے نا.